میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں کراچی پریس کلب میں، اور کراچی پریس کلب میں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں پر افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور افطار کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مسافر پاکستانی جو کہ دنیا بھر میں جانے بچانے جاتے ہیں، مختار بھائی جی جو کہ یقیناً جتنی بھی فن و ثقافت اور جتنی بھی قدیمی چیزیں ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نام ہے مسافر پاکستانی کو یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ان کی جانب سے آج یہاں پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو جو ہے دعوت دی گئی ہے یہاں پہ افطار کرنے کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہندو اور کرسچن برادری کے ساتھ ساتھ دیگر اور مذاہب سے ساتھ ساتھ دیگر صحافی برادری بھی بڑی تعداد میں موجود تھی۔ تو آئیے دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ گوسوامی وجے کمار گیر مہاراج آج کے رمضان کے بابرکت مہینے میں، جسے مختار بھائی جی نے پریس کلب پہ ہمیں دعوت دی ہے رمضان کے روزے کی افطاری کے، تو اس کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ خدا کی قربت حاصل کرنا اور تمام مذاہب انسانوں کو ملانا، بھائی چارگی جو اس کا مین مقصد ہے۔ جی ہاں بالکل، جس طرح مختار احمد بھائی جی نے ایک مسافر پاکستانی کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا ہے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اسی طرح سے انہوں نے یہ ایک اچھی روایت قائم کی ہے۔ مسافر پاکستانی کا دسترخوان جو ہے وہ پورا مہینہ ماشاءاللہ پریس کلب میں سجایا ہے۔ اس میں نہ صرف صحافی بلکہ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو ہیں وہ پورا مہینہ جو ہے ماشاءاللہ مسافر پاکستانی کے دسترخوان پہ جو ہے ایک ساتھ بیٹھے رہی ہیں۔ اور میں جناب مختار احمد مسافر پاکستانی بھائی جی کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اتحاد بین المذاہبین کے لیے جو ہے بڑی کردار ادا کیا ہے، اور یہ کہ اسلام کا جو بڑا پیغام ہے ایثار کا، قربانی کا، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ آج ہمارے کرسچن کمیونٹی سے فادر موجود ہیں، ہماری ہندو کمیونٹی سے ہمارے برادر موجود ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اب ہم الوداع کی طرف جا رہے ہیں، اور تقریباً آپ دیکھیں کہ آج 28واں روزہ ہے، اور اس سوال سے میں آپ کو کہوں گا کہ یہ محبت کا نام ہے، یکجہتی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہندو کمیونٹی سے جناب وجے مہاراج صاحب ہیں، اور ادھر ہمارے ساتھ خادم بھٹو صاحب جو ہیں، چرچ ہے خادم بھٹو صاحب اس کے پاسٹر ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک محبت کا پیغام ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آج کی افطار کی ایک خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تمام مذاہب کو اکٹھا کیا گیا ہے، تمام فرقوں کو اکٹھا کیا گیا، اور یہ میسیج دیا گیا کہ ہم پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں، فرقے کے لوگ سب متحد ہیں، اور ہم اپنے پاکستان کی ترقی کے لیے سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ بھائی میں تو انہیں اپنے بھائی سمجھتا ہوں، مسلمان نہیں سمجھتا۔ ہم بینگ پاکستانی ہم ہر روز جو ہے کسی نہ کسی جگہ پر افطاری کر رہے ہیں، اور یہ افطاری جو ہے ہماری بھی ہے، کیونکہ روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ابھی 40 روزے ہمارے ختم ہوئے ہیں تقریباً 8 تاریخ کو، اور ہر سال ہم اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ جی ہاں بالکل، مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی نے بڑا احسن قدم اٹھایا ہے، اور یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل ہوتی تھی، جب سب بیٹھتے تھے تو ان کے دسترخوان میں اس وقت یہودی بھی ہوتے تھے اور عیسائی بھی ہوا کرتے تھے، تو بعض جو وہاں پہ موجود ہوتے تھے وہ سوال کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کہ غیر مسلم آئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے کہ بھائی ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کبھی بھی منع نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں فنڈز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو آ کے افطار کر رہے ہیں یہ پریس کلب کے ممبر ہی ہیں نا، اور اگر فنڈز مل رہے ہیں تو پریس کلب کے مل رہے ہیں، ان کے ممبرس کے مل رہے ہیں۔ اگر ہم سبسڈی دے رہے ہیں تو اپنے ان ممبرس کو دے رہے ہیں نا جو کراچی پریس کلب کے ممبر ہیں، تو یقیناً اگر کوئی گرانٹ ملتی ہے تو اگر ہم اس کو دیگر کاموں میں لگا دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ممبرس کی فلاح و بہبود کے لیے لگائیں۔ مسافر پاکستانی مختار بھائی جی کا دسترخوان روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور برکت ہے اس میں، اور آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بشک صاحب بھی ہیں، مہاراج صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اور دوسرے مطلب ہے اللہ تعالیٰ بس عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔